بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا حضرت یہ تھوڑا سا پرچے کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اور ہمارے تقریباً 4 ساتھی تھے جو یعنی کلاس اٹینڈ کر رہے تھے پابندی سے، تو ان میں سے 3 ساتھیوں نے دیا ہے. اچھا اس میں یعنی کچھ بہت زیادہ یعنی حوصلہ افزا تو خیر نہیں ہے، لیکن آپ کا جو ہے بھائی عبداللہ صاحب پہلے سے بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. باقی 2 ساتھیوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں وہ کیا. اچھا اب دیکھیے یہاں پر کیا تھا، یہ تو آسان تھا کہ اس کو اپنے تثنیہ اور جمع میں کنورٹ کرنا ہے. تو جیسے ہاذان تو یہاں پر نا اصل میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے پہلے والے سینٹینس میں کمپوزنگ سے اندر. یہ ہاذانی جو آ رہا ہے نا یہ غلط ہے. یہ ہاذا ہے اصل میں، ہاذا. ہاں ذل فنجان الابیض مکسور، ٹھیک ہے نا. تو اس کے تثنیہ کیا بنائیں گے، ہاذان الفنجانانی البیضاوانی مکسوران. اور پھر یہ جمع چونکہ مکسر آ گیا، غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بن جائے گا هذه الفناجين البیضاء مکسورۃ. یہ تو مثال میں تھا. اب جب ہم آئیں گے تو هذه الامة المؤمنة متزوجة، ٹھیک ہے نا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ لڑکی مومنہ اور شادی شدہ ہے. شادی شدہ ہے. نہیں، دوبارہ دیکھیے گا، آپ نے کیا ترجمہ کیا، یہ لڑکی مومنہ ہے. یہ لڑکی، یہ جو باندی ہے، اما کہتے ہیں باندی کو، سلیو جی گرل ہے اس کو اما کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے، کیونکہ یہ تو موصوف صفت بن رہا ہے نا. جی هذه الامة المؤمنة کا مطلب کیا بنے گا، یہ بانجی مومنہ. یہ مسلمان باندی. ہاں یہ ترجمہ کریں گے، یہ مسلمان باندی شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ترجمہ ہوگا اس کا. اب اس کا جب تثنیہ کریں گے تو کیا کریں گے، یہ 2 یعنی مسلمان باندیاں شادی شدہ ہیں. تو حاضی کے لیے تثنیہ کیا آئے گا، ہاں ہاتھانی. ہاں تانی. الامہ کی جگہ کیا ہو جائے گا، الامہ تانی. تانی. المؤمنہ کی جگہ کیا ہو جائے گا، المؤمنہ تانی. متزوجتن کی جگہ کیا ہو جائے گا، وزجتانی. متزوجتانی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ مسلمان باندیاں، تو ہاں اولائی آ جائے گا اس کے لیے. جی. اور امہات. الایما، ہاں ویسے اس کی جمع الایما آتی ہے، الاماؤ لیکن کی. آپ جی. نے اگر وہ کر دیا تب بھی ٹھیک ہے. المؤمنات آ جائے گا. اب متزوج. متزوجات آ جائے گا. یہ مسلمان باندیاں شادی شدہ ہیں. اچھا حضرت اب آگے چلتے ہیں. ہوا تاجر غنی، یہ تو آسان ہے جی. جی. اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ تاجر امیر ہیں. وہ ایک امیر تاجر ہے، کیونکہ وہ غنی ایک امیر صفت ہے. تاجر. ہاں اب ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 امیر تاجر ہیں، تو ہوا سے کیا بنے گا، ہما. ہما. تاجر کا تسنیہ تاجر کیا ہوگا، تاجر رانی. رانی. اور غنی کا تسنیہ کیا ہوگا، غنی غنی یعنی. غنی یعنی. ہما تاجرانی غنی یعنی. اچھا اب یہ جمع آ جائے گا، ہم تاجر سے کیا بنے گا، ہم
تجار تجار تجارن، اور غنی کی جگہ کیا ہوگا؟ اغنیاء اغنیاء اغنیاء. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. انت طالب ذکی، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہوگا کہ تم دونوں ایک ذہین طالب علم ہو، تو انت کی جگہ کیا آ جائے گا؟ انتما انتما. اور طالب کی جگہ کیا آ جائے گا؟ طالب، طالبان طالبان. اور ذکی کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ذکیان ذکی، ذکی یعنی. ایسے تسنیہ آسان ہوتا ہے، اس میں وہ ایکسیپشن نہیں آتی. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ، تو انتم آ جائے گا. طالب کی جمع کیا آ جائے گی؟ طلاب ہاں. اور ازکیہ آتی ہے اس کی جگہ. ذکیون بھی غلط نہیں کہیں گے، لیکن آتی جگہ جمع اس کی ازکیہ ہے. انتم اسکیاء طلاب ازکیاء. اچھا جی، آگے چلیے گا. حل انتی طالبۃ جدیدۃ. اب اگر دو سے پوچھنا ہو کیا تم دونوں نئی طالبہ ہو، کیا آئے گا؟ هل انتما حل انتما طالبتان طالبتان جدیدتان ٹھیک ہے نا. اور اگر جمع ہو تو حل انتن یہ طالبات طالبات جدیدات جدیدات اور جدودن آتی ہے اس کی جمع نا، جدودن. ٹھیک ہے نا. جدد آگے جدید چلیے. حاضر الرجل الصالح طبیب. یہ دو نیک آدمی ڈاکٹر ہیں. اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ حاضر کی تسنیہ کیا ہو جائے گا؟ غزانی ثانی حاضانی. اور رجل کا تسنیہ کیا ہو جائے گا؟ رجالانی رجلانی. ٹھیک ہے نا. اور صالح کا تسنیہ کیا ہو جائے گا؟ الصالحون الصالحانی صالحانی. ٹھیک ہے. طبیبانی طبیبانی. یہ تو تسنیہ میں نے کہا نا آسان ہوتا ہے. اب حاضر کی جمع کیا آئے گی؟ ہاں اولائی ہاں. اب رجل کی جمع کیا آئے گی؟ رجال الرجال. اب یہ آ جائے گی الصالح. ہونا ہاں. طبیب کی جمع اطباء. اطبا اطباء. ٹھیک ہے نا. اطباء آتی. تو یہ ہو گیا. تو سمپل تھا اس کا. اچھا، یہاں پر اس کا ترجمہ کرنا تھا، تو اصل چیز یہ تھی کہ آپ اس کو پڑھیں گے کیا. تو یہ جو پہلا ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے جی؟ الکلیت ہوں. الحکومیت حکومیت. اچھا بھائی عبدالعلیم صاحب، آپ نے نا اس کو وہ الکلیت الحکومیتی لکھا ہے، اس جی کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں. مضاف مضاف سمجھا تھا میں اس کو. اچھا دیکھیں، مضاف مضاف الیہ میں یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلی بات کہ مضاف پہ کبھی الف لام نہیں آئے گا. مضاف جی پر کبھی الف لام. نہیں ہے. الکلیت ہے نا، یہ کبھی مضاف بن ہی نہیں سکتا. اس کو یاد جی رکھیے گا. تو اس لیے اب یہاں پر بھی میرے خیال سے آپ نے لحاظ المرأۃ الفقیرہ کی لکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور اسی جی طریقے سے الطائم الشاکری لکھا آپ نے. تو یہ نا تھوڑا سا اس میں غلطی آ رہی ہے. تو الکلی اس کو ہم ضمہ کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں موصوف سے مل کے کیا ہے؟ مبتدا. دونوں مبتدا، یعنی مبتدا کا مطلب جس چیز کے بارے میں آپ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں، جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، مبتدا ہے. اور یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. اب آگے کیا پڑھیں گے؟ الکلیت الحکومیت الگ طریق تی رئیسی. رئیس کہتے ہیں یعنی جو مین سڑک ہے، مین بولیوارڈ ہے، اس کو آپ کہیں گے. یعنی جو حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مین سڑک پر ہے. آگے چلیے گا. لحاظ المرأہ. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟
مر لهذه الألف لام داخل ہے نا الف لام مرأة لفقیرتو مرأتی جب ہو دیکھیں مرأتی لام آ گیا نا، جی لام جب مرأتی آ گیا کسرہ لام کی کا اثر یہاں ظاہر ہوگا، لحاظ المرأتی، اور الفقیرہ چونکہ مرأة کی صفت ہے تو کیا بن جائے گا، لحاظ المرأة الفقیرتی۔ آگے کیا پڑھیں گے اس کو، ابن ابن صالح ابن ابن صالح ابن صالح صالح، ابن صالح پڑھیں گے کہ اس یعنی فقیر عورت کا ایک نیک بیٹا ہے۔ تو بتایا تھا کہ یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے نا جار مجرور کا، کیونکہ اب لام آ گیا نا، اب جی لام کے بعد جتنی چیزیں ہیں یہ جار مجرور ہے، اس کو ہم خبر بناتے ہیں، یہ خبر ہو جائے گا۔ اور ابن صالح کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر۔ مؤخر کیوں کہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ہل گیا نا، بعد میں جی آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے، مرفوع، اس وجہ سے اس کو ہم پڑھیں گے ابن صالح۔ تو یعنی اب یہ جو گرامیٹیکل ریزن ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ابن کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس کو کیا پڑھیں گے تیسرا، الطاعم الشاکر جی الطاعم الشاکر، یہ بھی موصوف سے مبتدا ہے، مبتدا مبتدا ہے کیا ہوتا ہے، مرفوع ہے۔ آگے کیا پڑھیں گے، شاکرو ہوگا یا شاکرون ہوگا، الطاعم شاکرون نہیں شاکر، نہیں الف لام آ گیا نا، الف لام الف آ لام گیا جب آ گیا جب الف لام آ گیا تو اس کو اب کبھی بھی تنوین کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، صحیح، الف لام اور تنوین کبھی اکٹھا نہیں ہو گئے، تو پکا قاعدہ تھا نا۔ بالکل صحیح، آگے چلیے گا، آگے کیا پڑھیں گے، الطاعم الشاکر، طاعم کا مطلب کھانا کھانے والا، الشاکر یعنی کھانا کھا کے شکر کرنے والا، شکر گزار، کھانا کھانے والا کیسا ہے، کالصائم۔ اب صائم کو ہم کیا پڑھیں گے، کاف بھی جر دیتا ہے، تو کیا پڑھیں گے اس کو، فسائمس کالصائمی، ہاں کاف کا مطلب ہے جیسا، یعنی شکر گزار کھانا کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ صائم جی کا مطلب روزے دار، یعنی صبر کرنے والا روزے دار۔ چوتھے پر آتے ہیں، چوتھا کی عادت، اس کو کیا یہ پڑھیں گے، ایک چیز پوچھنی تھی، یہ میں کنفیوز جی ہو گیا جی تھا، الطاعم شاکر نا میں نے پہلے لکھا تھا کھانا کھا کر شکر کرنے والا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ ایسا تو نہیں ہے، یہ اگر اس کی جگہ یہ ہو کھانا کھلانے والا شکر گزار اگر ہوگا تو کیا لکھا جائے گا؟ یہ وہ اس کے لیے المطعم آ جائے گا، المطعم کھلانے والا، صحیح صحیح مطعم آئے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے، طاعم کا مطلب کھانے والا، صحیح ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیے گا، یہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے، ہم ال- المنافق ہم کاذب ہم فی العذاب العلیم، المنافق الكاذب في العذاب الأليم، یعنی منافق جھوٹا منافق دردناک عذاب میں ہوگا، دردناک عذاب میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیے گا، پانچواں کیا ہے، کیا پڑھیں گے اس کو، جمل جمل العربیت، عربیت، یعنی الجمل چونکہ جمع مکسر ہے تو عربیہ واحد آ رہا ہے، تو جی آئے گا کہ عربی جملے۔ آگے کیا پڑھیں گے آپ اس کو، مکتوبۃ آگے پڑھیں، الس علس سبور سبورتی سبورت سودا سوادی سودائی، تو کیا سودائی کرنے والا، ہاں تو کیا مطلب بنے گا، عربی عربی جملے بلیک بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، ہاں بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلے جی آگے چلیے گا، اچھا یہ آسان تھا لیکن بعض ساتھیوں نے اس کو، شعیب بھائی آپ نے کیا نہیں یہ والا، اس میں نہیں، مشکل ہو رہی تھی آپ کو، ہاں بس 3 اور 5 نہیں کر سکے، اچھا یہ مشکل ہو رہی تھی اس وجہ سے نہیں کیا، یا کیا وجہ تھی اس کو،
دیکھیے ہاں آسان جی ہے نا تھوڑا یہ. بس وہ پتہ نہیں کنفیوژن ہو رہی تھی پھر رات میں نیند کا بہت بڑا جو اچھا آسان لگا وہ اب میں نے یہ کر لی. اچھا اب یہ ہے کہ منافق المدینتی ملعون. اب آپ کہنا چاہتے ہیں مدینہ کے دو منافق. اب دو منافق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ منافقانی منافقانی، ٹھیک ہے نا. اور جب قانون کیونکہ یہ مضاف ہوگا تو اس کے مضاف کی وجہ سے ہم اس کا نون گرائیں گے. تو اب کیا بن جائے گا؟ منافق فقہ المدینہ، منافق المدینتی. اب یہ اس کو ملا کے اس طرح پڑھیں گے منافق مدینہ المدینتی. اب ملعونون ملعون کو بھی تسنیہ کریں نانی گے نا. ہاں ملعونانی. ملعونانی ہو جائے گا. اور پھر ٹھیک جب جمع بنائیں گے تو اب منافق کی جمع کی آتی ہے منافق منافقون. منافقون اب جب اس کو مدینہ کی طرف ہم مضاف بنائیں گے تو اس کا کیا منافق کرنا چاہیے؟ اس کی منافق جو ہے وہ، المدینہ ہاں اس کا نون گر جائے گا تو یہ بنے گا منافق المدینتی. اب یہ ملعون سے کیا بنے گا؟ ملعون. نونا ملعونون. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے باقی آسان حل فاتحانی ہوگا تسنیہ. اور جب اس کو ہم وہ بنائیں گے مضاف تو نون گرائیں گے. اب کیا بن جائے گا؟ ٹھیک. حل ہندی. مشہور سے کیا بن جائے گا تسنیہ اس کا؟ مشہوران مشہورانی. اور جب آپ اس کے اوپر آئیں گے فاتحونا تھا، ٹھیک ہے نا، فاتحونا. جب آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فاتح نون گر الہند جائے گا. فاتح الہندی مشہورون. مشہورون ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہو گیا. اچھا اب آگے تھا کاتب الرسالتی صادقن. تو کیا بن جائے گا جی؟ کاتب کیا بن جائے الرسالتی گا؟ صادقانی کاتبانی، اور کاتبانی سے پھر الرسالہ اور جب کریں گے تو ہم اس کا نون گرا دیں گے. کیا بن جائے؟ کاتب الرسالتی. صادق سے کیا بنے گا؟ صادقانی صادقانی. آگے چلیے گا. آگے کاتب سے کیا بنے گا؟ کاتبون. تبو کاتب الرسالتی صادق سے کیا بنے گا؟ صادقون صادق. صادقون. آگے چلیے گا. ساکن المدینتی غنی. آگے چلیے گا تو کیا بن جائے گا؟ صادقانی پھر نون گرا دیں گے آگے غنی چلیے یعنی گا غنی. آگے چلیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا. ساکنون سے کیا بن جائے گا؟ ساکن المدینتی بن جائے گا. یہ ساکن المدینتی اغنیا ہو جائے گا، غنی ہے. اسی طریقے سے یہ بنے گا مہندس شرکتی بنے گا. مہندسانی سے مہندس شرکتی بن جائے گا. ماہر سے ماہرانی بنے گا. اور پھر جب اس کو اب جمع لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ مہندسوس مہندس شرکتی. اس کا نون گر جائے گا. اور ماہر سے کیا ہے؟ ماہی رونا بن جائے گا. یہ مہارتن بھی آتی ہے لیکن ماہرونا بھی چل جائے گا. تو یہ آسان تھی، اتنی مشکل نہیں تھی یہ ایکسرسائز. اچھا آگے آسان تھا. اب یہ یہاں پہ آ رہا ہے مضاف ہے. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اگر نوٹ کریں گے نا 2 سے 3 الفاظ ہوں، آخری والے پہ الف لام ہو اور پہلے 2 پہ الف لام نہ ہو، تو یہ عام طور پہ مضاف علیہ کا کمبینیشن بنتا ہے. اب اس کو پڑھیں گے کیا ہم جی؟ الکفار اعداء دین اللہ.
بالکل ٹھیک. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کفار اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اللہ کے دین کا دشمن ہے. اب آگے چلیے گا, یہاں پہ سیکنڈ پڑھیے گا, ان دا عند خیاط القریۃ ثیاب جاہزہ. ایکسیلنٹ. اب آسان ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گاؤں کے درزیوں کے پاس کپڑے تیار ہیں. تیار کپڑے ہیں. چونکہ تیار. جاہزہ صفت ہے تو اس کی ترجمہ پہلے کریں گے تیار شدہ کپڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, ریڈی میڈ جی گارمنٹس ہیں. اچھا آگے چلیے گا, آگے بتایا تھا. اب یہ دیکھیے آئی نانی تھا نا اصل میں, آئی جی نانی تھا, اور آئی نانی کی وجہ سے اب جب امیرہ کی طرف اس کو مضاف کیا تو اب ہم کیا کریں گے, اس کا نون گر جائے گا. اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے, آئینل امیرتی. امیرتی پڑھیں گے. اور الحسنہ یہ کس کی صفت ہے, امیرہ کی صفت ہے یا آئینہ کی صفت ہے؟ یہ ہے یہ امیرہ کی صفت ہے. امیرہ کی. امیرہ جی کی, کیونکہ اگر یہ آئینہ کی ہوتی تو الحسنہ وانی اتا تسنیہ جی آتا نا, جی 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 کیونکہ آئینہ کیا ہے, تسنیہ ہے, تو پھر اس کی صفت بھی کیا آتی, تسنیہ آتی. کیونکہ الحسنہ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ الامیرہ کی صفت ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے, عین الامیرۃ حسنائی. الحسنائی پڑھیں گے. یعنی حسین یعنی امیر عورت کی دو آنکھیں. دو آگے کیا ہے, کبیرہ ثانی تاری سودا وانی. تو کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ بڑی ہیں اور کالی ہیں. ہاں, امیر عورت کی دو آنکھیں بڑی اور کالی ہیں. آگے چلیے گا, آگے اب یہ آسان ہے, میں نے کہا نا جیسے اب المریض اور اس سے پہلے دو لفظ ہیں, درجہ اور حرارہ, یہ دونوں کیا بنیں گے, مضاف مضاف الیہ بنیں گے. تو کیا بن جائے گا, مریض کا درجہ درجہ کیا پڑھیں گے اس کو, درجۃ حرارتی. مریض المریض. دی اور آگے کیا پڑھیں گے, مرتفع. تن. مرتفع یہ خبر ہے, جی کیونکہ مریض کے درجہ حرارت کے بارے میں بتانا مقصود ہے. تو یہ مبتدا تھا درجہ, اور مرتفع اس کی خبر ہے کہ مریض کا درجہ حرارت مرتفع بڑھا ہوا ہے. آگے چلیے گا حضرت. اخلاق جہالی بلادنا سیئۃ. ایکسیلنٹ. کیا مطلب, اب نہ سے ترجمہ شروع کریں گے اب یہاں سے. یہ ہمارے ملک کے جاہلوں کے اخلاق برے ہیں. جی برے ہیں, جس کا منظر آپ آج کل بخوبی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. پڑھے لکھوں کے بھی اس میں ان کو وہ دے دیا. ہاں وہ تو بات صحیح ہے آپ کی, آج کل تو سب برابر ہی ہوں گے, ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود ہو یار. کیا جاہل کیا پڑھا لکھا سب ایک ہی جگہ پر ہی آج کل. اللہ بچائے, بس حفاظت میں ہماری. تو اچھا حضرت یہاں پر یہ تھا کہ وہ میں نے لکھا اس میں, آپ حضرات نے پورا نہیں کیا اس کو, کہ یہ آسان تھا دخلت حاجت. اب آپ نے چینجز بیسیکلی کہاں کرنی تھی. اگر عائشہ تو ہے تو کہ اگر البنات لگائیں گے تب بھی دخلت تو دخلت ہی رہے گا, جی فعل کیونکہ ظاہر ہوا. جو فائل ظاہر ہو گیا نا اس کا. اب جی جی یہاں پہ البنات لگائیں گے تو کیا بن جائے گا, جلسنا, جی ٹھیک ہے نا, نون پہ. تو بلال بھائی وہ نا آپ نے الف کے ساتھ لکھ دیا تھا, وہ جی جی دونوں میں فرق ہے. جلسنا کا مطلب بنے گا ہم بیٹھے, اور جلسنا صرف نون کے ساتھ مطلب بنے گا وہ عورتیں بیٹھی, ٹھیک ہے نا. جی وہ تو پہنچ یہ صحیح گیا تھا, یہ غلطی ہو گئی مجھ سے جو ہے نا, یہ جی وہ جی الف لگا نہیں, دیا. صحیح. اصل میں مقصد تو یہ تھا نا کہ چیزیں پتہ چل جائے گا, جی ٹھیک ہے جی نا. اور یہاں پر آ جائے گا جلسنا, تو وہ بیٹھی فی مکانی ہن آ جائے گا نا یہاں پہ اب, جی یہ صحیح لکھا میں نے, صحیح ہے مکان. ٹھیک ہے نا. ہاں تو یعنی عائشہ داخل ہوئی اب درس کے حجرے میں,
اور وہ بیٹھی اپنی جگہ پر یعنی آرام کے ساتھ، یعنی آہستگی کے ساتھ، اور جب معلمہ حاضر ہوئی تو اس نے سلام کیا عائشہ نے بِأَدَبٍ جَمٍ وَاسْتَمَتْ الْمُحَاضَرَةِ۔ تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر بنات لگائیں گے تو پھر یہاں پہ آئے گا جلسنا فی مکانہن ولما حضرت المعلمۃ، اب سلمنا، عائشہ کو مائنس کر دیں گے، سلمنا بِأَدَبٍ جَمٍ واستمعنا المحاضرہ۔ اچھا اب انتن اگر آ جائے یہاں پہ، اگر ہم کہتے ہیں انتن ہے، تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے لگائیں گے انتن۔ جب انتن لگا دیا تو اب یہ دخل یہاں پر بھی چینجز آئے گی، وہ کیا بنے گا؟ انتن دخل تن بن جائے گا۔ جی کیا بن جائے گا؟ دخل تن۔ عائشہ کو مائنس کریں گے اور جلس سننا تن بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جلس تن فی مکانی، کنہ ہاں فی مکانی کنہ ہے یہ، تم اپنی جگہ پر بیٹھی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا آ جائے گا؟ سلم، سلمت سے کیا بنے گا؟ سلم، سلم تنہ، سلم تننا تنہ آ جائے گا۔ اور وستمع، عائشہ کو مائنس کر دیں گے، وستمع تننا تنہ۔ شعیب بھائی آپ فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس کو؟ یہ جی بات کر سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہاں جی سمجھ میں بھی آ رہی ہے نا؟ جی جی جب ہم آئیں گے انا کا مطلب ہوگا کہ میں داخل ہوا، تو یہاں پہ دخل تو آ جائے گا، جی ٹھیک ہے نا؟ اور جلست سے کیا بن جائے گا؟ جلس تو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ فی مکانی ہی کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ فی مکانی نی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب آ جائے گا تو سلم تو آ جائے گا، عائشہ کو مائنس کر دیں گے، اور وسطمع سے کیا بن جائے گا؟ وسطمع تو آ جائے گا، میں نے سنا۔ تو یہ پھر صحیح انا کی صورت میں تھا۔ نحنو ہوگا تو اب یہاں پہ ہم کیا چینج کریں گے؟ دخل نہ، دخل نہ آ جائے گا، اور جلست سے کیا بن جائے گا؟ جلسنا جلس، نا جلس نہ آ جائے گا۔ فی مکانی کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ فی مکانی نہ نا نہ، اور سلم سے کیا آ جائے گا؟ سلم نہ، نا ٹھیک ہے نا؟ وسطمع سے کیا آ جائے گا؟ تمعنا وسطمعنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ہم اسی طرح سے کریں۔ یہ تھا آپ کا پرچہ، ٹھیک ہے؟ کوئی زیادہ مشکل پرچہ تو نہیں تھا نا؟ کیا خیال ہے جی حضرت؟ مقصد یہی تھا کہ ایک دفعہ ہماری دہرائی ہو جائے، پریکٹس مجھے ہوئے پتہ چل جائے کہ ہم آگے چلیں کہ نہ چلیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر آگے تو ہم چلیں گے ان شاء اللہ۔ اب یہ ہے کہ آج ہم اس کو، اصل میں نا کچھ ہمارے ساتھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم انٹر لیول کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں وہ گروپ میں ڈال دوں گا، تو انشاء اللہ کل سے ہم آتے جائیں گے ساتھی، ہم کم از کم اپنا، آپ سمجھیے گا جو قصص کا سبق ہے وہ تو آج بھی شروع کر سکتے ہیں، اگر آمادگی ہو تھوڑی سی تو ریڈنگ اس کی کر لیتے ہیں، تاکہ اب وہ ہونا کہ ہم اپنی اس پر آ جائیں۔ تو کہاں تک کیا تھا ہم نے قصص میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ہم کر چکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے شروع کر دیا تھا میرے خیال سے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا خیال ہے؟ جی جی مجھے حضرت یاد یوسف پڑتا ہے ہاں جی کافی حد تک ہو گیا تھا کہاں تک کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ کیا خیال ہے کہاں تک کیا تھا، یا اس کو دوبارہ سے شروع کریں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو؟ جی ایسے کر لیں ریویژن بھی ہو جائے چلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو، دیکھ لیں ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ جی کون پڑھنے کے لیے تیار ہے اس کو؟ میں پڑھ لیتا پڑھیے گا۔ ہوں کانا یوسف ولدن صغیرا جی ترجمہ بھی کرنا آگے پڑھتے ہیں نہیں ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ ہی تو سر ہے۔
کانا تھے یوسف، حضرت یوسف چھوٹے بیٹے تھے، جی حضرت یوسف ولدن علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے. جی آگے چھوٹے چلیے گا. بیٹے، وکانا لہو احد عشر اخن، اور وہ 11ویں بھائی تھے. ان کے لیے 11 بھائی تھے. کانا لہو، اور ان کے لیے 11 احد بھائی عشر اخن، ہاں ان کے لیے 11 بھائی تھے. 11. جی. وکانا یوسف غلاما جمیلا، اور حضرت یوسف کے جو غلام تھے وہ خوبصورت تھے. نہیں، یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت لڑکے تھے. غلام کا خوبصورت، مطلب لڑکا بھی ہوتا ہے. تو یوسف ٹھیک. علیہ السلام ایک خوبصورت لڑکے تھے. وکانا یوسف غلاما زکیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ذہین لڑکے تھے. ہوں. وکانا ابوہ یعقوب یحبہ اکثر من جمیع اخوتہ، اور ان کے والد حضرت یعقوب اکثر انہیں جمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارے تمام لوگ. یعنی سوری نہیں سمجھ آیا. نہیں، تمام جمی کا تمام مطلب بھائیوں کو. سارے ہے نا. ہاں، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام یحبہ اکثر من جمیع اخوتہ. ان ساروں سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہاں بھائیوں یعنی سے. ان سارے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے. آگے چلیے گا. ذات لیلۃ رأی یوسف رؤیا عجیبہ. ذاتا کا مطلب کیا ہوتا ذات لیلۃ کا مطلب ہونے کا ایک رات. ہے؟ ایک رات کو حضرت یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا. ہاں آگے چلیے. رأیا احد عشر کوكبا، انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں. ورأی الشمس والقمر، اور ایک سورج اور ایک چاند ہے. کلو یسجد لہ، اور وہ سارے سجدہ کر رہے ہیں. ہاں، اور الشمس والقمر یعنی رآ یہ فعل ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے رآ. تو 11 ستارے دیکھے. ورآ اور دیکھا. کس چیز کو دیکھا؟ آپ دیکھیے الشمس والقمر یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. اور سورج کو دیکھا. والقمر اور چاند کو دیکھا. کل سارے کے سارے. یسجد لہو ان کو سجدہ کر رہے ہیں. آگے چلیے. تعجب یوسف الصغیر کثیرا، اور چھوٹے یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے. جی. وما فہم هذه الرؤیا کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل. وما فہم، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ما خواب. فہمہ، ما نفی کے لیے ہے. ما جو ہے نفی کے لیے ہے. ما فہمہ حاضر الرؤیا، اور وہ کیا ہوا؟ ما فہمہ نفی کے لیے ہے. تو کیا کریں ٹھیک گے ہے، اس کا ترجمہ؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں، یہ یعنی خواب وہ سمجھ نہیں آیا. ہاں، فہمہ کا مطلب وہ سمجھا. ما فہمہ وہ نہیں سمجھا. تو وہ نہیں سمجھے حاضر الرؤیا اس خواب کو. اس خواب کو کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل. کہ آگے کیا ہے؟ ایک، کیف تسجد. ہاں جی، کہ یہ کیسے سجدہ کر سکتے ہیں ستارے، سورج اور چاند، اور ایک انسان کو، ایک شخص کو. ایک انسان کو. آگے چلیے. ذهب یوسف الصغیر الی ابیہ یعقوب، حضرت یوسف، چھوٹے حضرت یوسف اپنے ابا جان کے پاس گئے. وحکا لہو، اور ان کو سنایا. حاضی الرؤیا العجیبہ، یہ عجیب خواب. آگے چلیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. انہوں نے کہا اے ابا جان، انی رأیت، میں نے دیکھا، احد عشر 11
کوكبا ستارے والشمس والقمر سورج اور چاند رأيتهم لی ساجدین رأيتهم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، رأیتو فعل ہے نا، رآ جیسے وہ تھا، اس خواب ایک آدمی نے دیکھا، تو رأیتو کیا مطلب بنے گا؟ رأیتو اب یہ بن گیا جلستو میں بیٹھا، پیچھے پڑھ رہے ٹھیک، تھے نا ہم، دخلتو میں داخل ہوا، جلستو جی میں بیٹھا، تو رأیتو کا مطلب کیا بنے گا؟ میں نے میں نے دیکھا. دیکھا، اور ہم ضمیر لگ گئی، یہ مفعول بن جائے گا. ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ لگے گی نا، ضمیر متصل، تو یہ ہمیشہ مفعول بنتی ہے. تو رأیتہم میں نے دیکھا، ہم کا مطلب کیا ہے؟ جن کا ذکر پیچھے گزرا، ستارے، سورج اور چاند. میں نے دیکھا ان کو، لی اپنے لیے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لی ساجدین. یہ ساجدون تھا نا، جی ساجد سے ساجدون جمع بن گیا. تو اب میں نے یہ جو لفظ رآ ہے، یہ دو مفعول چاہتا ہے، یعنی میں نے ان کو دیکھا، اور کیا دیکھا، ٹھیک ہے نا، اس کے معنی میں. تو میں نے ان کو دیکھا، وہ سجدے میں ہیں. تو ساجدین ساجدون سے پھر یہ مفعول ہونے کی وجہ سے سجدہ وہ بن جائے گا. میں نے ان کو سجدے میں دیکھا، ٹھیک ہے نا، میں نے دیکھا وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ساجد ہیں، سجدے میں ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے گا. یہ وکان ایک ابو. یہ رأیتہم، تو جیسے آپ کا آگے کہ میں نے دیکھا اور ہم کی ضمیر ان کی طرف چلی گئی نا، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے بھی بتایا. اگر اس میں یہ ہو کہ ان لوگوں نے خواب دیکھا تو اس کا کیا جملہ بنے گا جمع کا؟ ہاں وہ دیکھیں نا، رآ تھا نا، رآ کا جی مطلب تھا اس ایک آدمی نے دیکھا، اور جب تسنیہ ہوگا تو الف ایڈ کر دیں گے، رأیا ہوگا، اور جی، جب جمع آئے گا تو رأو ہوگا، رأو. اچھا، صحیح ٹھیک ہے نا، صحیح. رأو، رآ اس ایک آدمی نے دیکھا، رأیا ان دونوں نے دیکھا، رأو ان لوگوں نے دیکھا. ٹھیک ہے نا، صحیح یہ مطلب بنے گا اس کا. صحیح اور اگر آپ کہیں گے کہ اس عورت نے دیکھا تو رأت آ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا، رأت. اور اسی طریقے سے رأتا ہے. ٹھیک ہے، ان دو عورتوں نے دیکھا. پھر یہ آ جائے گا رأینا، ان عورتوں نے دیکھا. پھر رأیت آ جائے گا. یہ ابھی تھوڑا سا کچھ اس میں چند چیزیں ایڈیشنل ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، اسی لیول میں پڑھیں گے اب ہم سے. ٹھیک ہے، آگے چلیے جائے گا. وکان ابوہ یعقوب نبیہ، اور ان ہوں، کے والد حضرت یعقوب نبی تھے. ہوں، فرح یعقوب بہذه الرؤیا کثیرہ. ہوں. فرح یعقوب، حضرت یعقوب بہت خوش ہوئے، بہذه الرؤیا، اس خواب کو جی، کو جان کے بہت زیادہ خوش ہوئے. جی بالکل ٹھیک. وقال بارک اللہ لک یا یوسف، اور انہوں نے کہا بارک اللہ لک یا یوسف، اے یوسف تمہیں مبارک ہو، اللہ برکت دے تم کو. اللہ برکت بارک دے. اللہ لک، یعنی اللہ تم کو برکت دے، دعائیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے نا، فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہت بڑی شان ہوگی. تمہاری ایک شان ہو. آگے چلیے. هذه الرؤیا بشارت بعلم ونبوۃ، یہ خواب علم اور نبوت کی بشارت ہے. ہاں، علم اور نبوت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے. آگے چلیے. وقد انعم اللہ علی جدک اسحاق وقد انعم اللہ علی جدک ابراہیم. وقد انعم اللہ علی جدک، جی جی. اور اللہ نے پھر انعام کیا آپ کی جدی کا مطلب اولاد. جی، علی جد کا اسحاق، کہ اللہ اولاد تعالیٰ نے انعام کیا آپ کے دادا. جد دادا. کا مطلب ہے دادا. علی جد کا اسحاق، آپ کے دادا اسحاق پر. وقد انعم اللہ علی جد کا ابراہیم، کیا مطلب بنے گا؟ اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی انعام کیا، آپ آپ کے کے دادا دادا. ابراہیم. ہاں، آگے چلیے گا. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، ہوں، اور
انہوں نے انعام کیا آپ پر، وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر. اب یہ نا مضارع ہے، انعما ماضی تھا، انہوں نے انعام کیا، اور ینعم اب یہ مضارع ہے، تو مضارع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ انعام کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اور بے شک کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ انعام کریں گے آپ پر، وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب، اور انعام کریں گے آل یعقوب پر. آگے چلیے گا. وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، اور حضرت یعقوب بہت بڑے شیخ گزرے ہیں. نہیں، کان یعقوب شیخن کبیرن یعنی وہ بڑے بزرگ تھے، یعنی عمر رسیدہ تھے. عمر رسیدہ، ٹھیک. وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، اور وہ طبائع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طبیعت کی جمع، طبیعت ہے نا، اس کی جمع طبائع. وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، نہیں سمجھا. وہ لوگوں کی نہیں، طبیعت سے واقف تھے. ہاں وہ وَكَانَ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتے تھے. کان جانتے. یعرف طبائع الناس، اور وہ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتے تھے. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے. وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، ہم، وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ، اور شیطان کیسے انسان پر غالب ہوتا ہے. نہیں، یل اب کا مطلب کیسے شیطان ہاں، انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. یل اب کا مطلب کھیلنے کا ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے جو شیطان ہے وہ انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. جی آگے چلتے ہیں، آگے چلیے. فقال یا ولدی، آپ نے کہا، حضرت یوسف نے پس کہا، اے والد، اے میرے والد. حضرت یعقوب نے کہا یا حضرت ولدی. یعقوب. ہاں، یا ولدی ہے، والد نہیں ہے، ولدی ہے، نوٹ کیجیے گا. ولدی، اے میرے کیا بیٹے، مطلب؟ ہاں، اے میرے بیٹے. لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك فانهم يحسدونك ويكونون لك عدوا. لا تخبروا، تمہیں اس کا نہیں پتا، بهذه الرؤيا، اس خواب کے بارے میں. اصل میں تخبرو ہے، تخبرو کا مطلب بنتا ہے تم خبر دیتے ہو، تم بتلاتے ہو. اور جب یہ کہنا ہو کہ تم خبر مت دو تو ہم لا لگا کے اس کو آخر میں جزم کرتے ہیں، نہیں بنا دیتے ہیں، بتایا تھا میں نے. ٹھیک ہے نا، تو امر اب یہ کیا امر بن جائے بنا گا؟ دیتے. یعنی نہیں ہے، امر جی ہے نہیں. کسی کام کا کرنا، اور جی جی نہیں ہے یہ کسی نہیں. کام سے منع کرنا. یہ فعل صحیح. نہیں بن جائے گا. اب ٹھیک. تخبرو تم خبر دیتے ہو، لا تخبر تم خبر مت دینا، مت بتانا. اب کیا مطلب بنے گا؟ لا تخبر کہ تم خبر مت دینا، یعنی مت بتلانا، بہذہ الرؤیا اس خواب کے بارے میں، احد من اخوتی کا، کس کو؟ اب کسی کسی بھی ایک بھائی بھائی کو کو، بھائی. اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو. آگے چلیے. فإنهم يحسدونك، کیونکہ وہ تم سے حسد کریں گے. ہاں، اور کیا؟ یکونون لکم لک عدوا. تمہارے دشمن بن جائیں گے. ہاں، یکونو اصل میں یکونو واحد ہے، ٹھیک ہے نا، یکونو، اور یہ پوری گردان ویسے چلتی ہے، یعنی وہ آدمی ہے یا ہوتا ہے. یکونانی وہ دو ہوتے ہیں، یکونونا وہ لوگ ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے، دونوں مطلب اس کے اندر ہوتے ہیں، ہوتا ہے یا ہو جائے گا. پھر تکونو واحد مؤنث ہے، وہ ہوتی ہے. پھر تکونانی وہ دو ہوتی ہیں، تکون نانی، ٹھیک ہے نا، وہ دو ہوتی ہیں. یکننا وہ عورتیں ہوتی ہیں. پھر تکونو تو تم مرد ہوتے ہو. پھر تکونانی تم دو ہوتے ہو. تکونونا تم لوگ ہوتے ہو. پھر تکونینا تم ایک عورت ہوتی ہو. پھر تکونانی تم دو ہوتی ہیں. پھر تکننا تم عورتیں ہوتی. اکونو میں ہوتا ہوں، میں ہوتا ہوں یا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. اور نکونو ہم ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن حکیم میں اکونو بھی آ رہا ہے.
اکون بھی عارف اکونا من الجاہلین کہ میں ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا بھائی. یکونون اور وہ لوگ ہو جائیں گے یعنی تمہارے بھائی ہو جائیں گے لکا تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے عدوً دشمن بن جائیں گے تمہارے. ٹھیک ہے نا جی حضرت. آج کے لیے میرے خیال اتنا کافی ہے. تو وہ بھی کر لیا تھا. کل میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھیوں کی طرح ہو جائے اور ساتھی اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس لیول کو ہمارے ساتھ دوبارہ سے جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. آج کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.